یونیورسٹی میں سیمینار تھا اور جاپان سے آئے ہوئے ایک پروفیسر وہاں خطاب کر رہے تھے۔ یہ تھے تو پاکستانی ہی، لیکن پچھلے 20 برس سے جاپان کی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ ان کے خطاب کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ پروفیسر صاحب، آپ 20 برس سے جاپان کی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، اس قوم کی بہت سی عادات مشہور ہیں، یعنی وقت کی پابندی ان کی بڑی مشہور ہے، صفائی بڑی مشہور ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا، امن و امان بڑا مشہور ہے۔ ان کے علاوہ آپ کوئی بتائیے کوئی ایسی خصوصیت جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو۔ پروفیسر صاحب نے کہا ان کی ایک اور بہت بڑی خوبی جو ہے وہ ان کی ایمانداری ہے۔ کہنے لگے بہت سارے واقعات ہیں میرے اپنی زندگی کے جو وہاں پہ پیش آئے۔ ایک دفعہ کہتے میں سپر سٹور پر شاپنگ کے لیے گیا، چیزیں خریدیں، چیزیں خرید کر جب میں کیش کاؤنٹر پر پہنچا، پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ والٹ موجود نہیں ہے۔ اب میں بڑا پریشان ہوا۔ اب میں نے کاؤنٹر پہ جو صاحب تھے ان سے کہا کہ والٹ میری جیب سے غائب ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو آپ پلیز یہ رکھیں، میں پھر لے لوں گا چیزیں۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ جس راستے سے آئے ہیں یہاں چل کے، تو آپ اسی راستے پہ واپس جائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں پڑا مل جائے گا، تو کوئی اٹھائے گا نہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ خیر کہتے واپس چلا، اسی راستے پہ گیا، تھوڑی ہی دور گیا تھا، وہاں مجھے اپنا والٹ پڑا مل گیا۔ میں نے اٹھایا، واپس آیا، خیر سودا سلف لیا، چلا گیا۔ لیکن ظاہر یہ بڑا متاثر کن واقعہ تھا کہ ایک راستے میں سر راہ ایک والٹ پڑا اور کوئی نہ اٹھائے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائے کہ ہم اس کا تقابل کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آوان ٹاؤن میں جو رضوان مسجد کے پاس ایک چھوٹی سی دکان ہے فوٹو کاپی کی، فوٹو کاپی کروانے گیا وہاں پہ، اس کو پیسے دینے کے لیے ایسے میں نے جیب سے نکالے تو 1000 کا نوٹ نیچے گر گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جیب سے گرا ہے، دور سے ایک بندہ بھاگا ہوا آیا، آ کے نوٹ اٹھا لیا۔ یعنی ہمارا اور یہ ان کا کیا تقابل ہے۔ میں ان کے محترم، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جیب سے گرا ہے، تو وہ اٹھا کے بھاگنے ہی لگا تھا کہ دکاندار نے اس کو پکڑ لیا، اس بچ گیا۔ یہ ہے ہمارا تقابل، کہاں وہ کھڑے ہیں کہاں ہم کھڑے ہیں۔ کہنے لگے ایک دفعہ یونیورسٹی جہاں میں پڑھا رہا تھا تو ایک لڑکا اور لڑکی وہ سیمسٹر کے پیپر میں لیٹ ہو گئے، نہیں آ سکے۔ انہوں نے اگلے دن مجھے کہا، درخواست دی کہ آپ مہربانی کریں ہمیں اجازت دے دیں، پیپر ہمارا دوبارہ لے لیں، ہمیں یہ مسئلہ تھا۔ کہتے میں نے ان کا پیپر دوبارہ لیا، ٹائم دیا ان کو، اتنے بجے آپ آ جائیں۔ وہ اتنے بجے آ گئے۔ میں نے ایک کمرے میں ان کو بٹھایا اور ان کو پیپر دیا اور تھوڑی دیر 5-10 منٹ بیٹھا اور پھر میں جان بوجھ کر کمرے سے نکل آیا۔ اور باہر نکل کر تھوڑی دیر بعد میں نے ان کو جھانک کے دیکھا کھڑکی سے کہ یہ بات چیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بڑی دیر کہتے میں ان کا بغور جائزہ لیتا رہا، پورے ٹائم میں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں، بات چیت تو دور کی بات ہے۔ خیر کہتے پیپر میں نے لیا، اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بڑا موقع ملا تھا، آپ بات چیت کر کے پیپر حل کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ ایمانداری کے خلاف ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے، اس نے کہا کہ اس لڑکے نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میری اس لڑکی سے شادی ہونے والی ہے، اور اگر میں یہ کام کرتا یا اگر وہ کرتی تو ہمیں ایک دوسرے پہ شک ہو جاتا کہ یہ ایماندار نہیں ہے۔ جب یہ پیپر میں ایماندار نہیں ہے تو میرے ساتھ کیسے ایماندار رہے گا؟ تو یہ ہماری شادی بھی ختم ہو جاتی۔ یہ ہوتی قوموں کی اخلاقی روایت جن کی بنیاد پر اللہ ان کے لیے ترقی کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایمان ہمارا، کلمہ ہمارا ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا، لیکن دنیا میں ترقی کے وہ جو قانون اور قاعدے اللہ نے طے کر دی انہی سے ہوگا۔
مسلمان اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہمارے کلمے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ترقی ملے گی، نہیں ہوگا، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا کے جو اصول و قانون اللہ نے بنائے ہیں انہی پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جس قوم کے اندر وہ خوبیاں، وہ اخلاقی صفات ہوتی ہیں، اللہ انہیں جو ہے قوموں کی امامت دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اس دنیا کی قوموں کی امامت کرتے تھے، پھر ان کے اندر زوال آیا تو اللہ نے تاتاریوں سے ان کو ذبح کروایا، کروڑوں مسلمان تاتاریوں سے ذبح کروائے، اور اس کے بعد اللہ نے انہی کو ایمان دے دیا، اور انہی کے ہاتھوں پہ اللہ نے پوری مغل حکومت جو ہے اور ترکوں کی حکومت جو ہے ساری انہی کی ہے، پھر 500-600 برس انہی کے ہاتھوں حکومت کروائی۔ تو جن کے اندر وہ صفات پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اللہ ان کو پھر کلمے کا شرف دے کر قوموں کی امامت دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جن کے اندر کلمہ ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دن، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں وہ صفات اگر ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، امامت قوموں کی یا منصب کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں، جن کے اندر یہ قوموں کی صفات موجود ہیں، آج پہلے سے موجود ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے کر قوموں کی امامت پہ کھڑا کر دے۔ اور بظاہر آج نظر یہی آ رہا ہے کہ مسلمان ہر جگہ بہت پیچھے ہیں، اور جو قومیں یورپ کی ہوں یا امریکہ کی ہوں، جہاں کی بھی ہوں، جو قومیں ان صفات کے اندر آگے ہیں، اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے۔ اور یہ وقت انشاءاللہ قریب ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کا تو نظام اپنا ہے، اللہ تو ان کو دے دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ان سے کام لے لے گا۔ یعنی اللہ نے تاتاریوں سے کام لیا، پہلے ان سے ذبح کروایا، پھر ان کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، اور پھر 600 برس سلطنت عثمانیہ ان کے پیچھے تاتاری ہیں۔ مغل حکومت بابر تاتاری خاندان سے ہے۔ یہ ساری کے سارے اللہ کا اپنا نظام ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، تمنا کرنے سے پہلے ہمیں اس کے اپنے آپ کو استحقاق ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، پہلے ڈیزرو کرو پھر ڈیزائر کرو، پھر اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔